یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ وہ مشرقی ہے نہ مغربی، یعنی اونچی جگہ پر ہے، اس لیے کوئی چیز نہ مشرق کی طرف سے آنے والی روشنی کے راستے میں آڑ بنتی ہے، نہ مغرب کی طرف سے آنے والی، یعنی نہ اس پر مشرق کی طرف سے کسی درخت یا پہاڑ کی آڑ ہے کہ صبح اس پر روشنی نہ پڑے، اور نہ ہی مغرب کی طرف کوئی دیوار یا آڑ ہے کہ شام کو روشنی نہ آئے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ گھروں میں یا سویر کے وقت سورج نہیں اندر داخل ہوتا یا شام کو نہیں داخل ہوتا، لیکن جس گھر میں دونوں طرف کھڑکیاں ہوں تو کیا ہوتا ہے، طلوع اور غروب دونوں روشنیاں اس کی طرف اس پہ پڑتی۔ اور پھر کھلا میدان ہی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں ہر طرف سے روشنی پڑتی۔ دوسرے معنوں میں یہ کہ اس کے اندر کوئی تعصب نہیں، نہ مغرب کا نہ مشرق کا، ہر طرف سے اس پر روشنی پڑ رہی ہے، وہ دونوں طرف سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے اندر کوئی تعصب نہیں۔ تو ایسا درخت یعنی زیتون کا درخت جس پر خوب روشنی پڑتی ہو، اس کا پھل بہترین ہوتا ہے اور اس کے اندر تیل بھی خوب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کبھی کسی باغ میں جانے کا اتفاق ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھلدار درختوں میں وہ پھل جن پر سورج کی روشنی اچھی پڑتی ہو وہ زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، لذیذ ہوتے ہیں، بنسبت اس کے کہ جو پھل اندر کی طرف چھپے ہوئے ہوں یا بالکل نیچے ہوں تو وہ سائز میں بھی بعض اوقات چھوٹے ہوتے ہیں، کچے بھی رہ جاتے ہیں، ان کے اندر وہ ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہاں پر کیا فرمایا کہ نہ مشرق کی طرف سے کوئی آڑ ہے نہ مغرب کی طرف سے، دونوں طرف سے راستے کھلے ہیں اور پوری کی پوری سورج کی روشنی سے وہ مستفید ہو رہا ہے۔ پھر یہاں پر آپ دیکھیے کہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس کا تیل روشن ہو جائے خواہ اسے آگ نہ چھوئے، یعنی خارجی عوامل کے بغیر بھی اس کے اندر خود اتنی روشنی ہے کہ وہ خیر باہر پھوٹا پڑ رہا ہے۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس کے اندر فطری طور پر حق کی طلب موجود ہے، اور اس فطری طلب کو جہاں موقع ملتا ہے، ماحول ملتا ہے، علم ملتا ہے، تو جو ہی وہ اس کے سامنے آتا ہے اندر کی فطرت سلیم بھڑک اٹھتی ہے اور پھر خوب خوب روشنی ہو جاتی۔ اور اگر ماحول نہ بھی ملے تو ایسا شخص اندھیروں میں نہیں ہوتا، اپنی فطرت کی روشنی پر بھی ہوتے ہوئے خیر اور بھلائی پر ہوتا ہے، یعنی باہر کی ہدایت نہ بھی ملے۔ نور علی نور، نور پر نور، یعنی اندر کا نور اور باہر کا نور، نور فطرت بھی تھا، نور وحی بھی، نور ایمان پھر، اور عقل سلیم کا نور اور بہترین ماحول کی فراوانی، ان سب چیزوں نے مل کر اس انسان کی خیر کو خوب عام کیا، وہ انسان بہت زیادہ صاحب خیر بن گیا۔ یعنی جس طرح ایک تاک میں ایسا چراغ ہو جو شیشے کی قندیل میں ہو اور اس میں ایک بابرکت درخت کا خاص تیل ڈالا گیا ہو کہ جس کے اندر دیا سلائی کی آگ پہنچنے سے پہلے ہی ایک روشنی ہو، تو یہ ساری روشنیاں مل کر جب اکٹھی ہوئی تو نور ہی نور پھیل گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ تاک میں ہے وہ چراغ، گویا وہ ماحول ایسا ہے کہ جس میں وہ چراغ محفوظ ہے۔ تاک میں کیوں چراغ رکھا جاتا ہے؟ تاکہ اس کو ہوا نہ لگے یا وہ کسی چیز سے ٹکرا کے گر نہ جائے، اور جتنا اونچا ہوگا اتنا ہی وہ ہر طرف زیادہ روشنی دے گا۔ اب دیکھیں نا، لائٹس اوپر لگائے گی، یہ ہونا تو چاہیے تھا کہ یہاں ساتھ ساتھ آپ کے نیچے ہی لگی ہوئی ہوتی، زیادہ روشنی آتی ہے آپ کو، لیکن ایسا نہیں، اونچی جگہ پر ہے، سب کو پھر ایکولی روشنی ملتی۔
اگر کسی ایک شخص کے پاس ہوتی تو وہ تو روشنی لیتا اور باقی سب کے لیے اندھیرا ہو جاتا. تو طاق میں چراغ ہونے سے مراد یہ ہے کہ چراغ ایک ایسی جگہ پر ہے جو محفوظ ماحول ہے اس کے لیے یا سوٹیبل ہے. اگر ایک کھلی دیوار پہ رکھ دیا جائے چراغ تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کوئی بلی چڑھ جائے اس کے پاس سے گزر جائے اور اسے نیچے پھینک دے، یا کوئی ہوا کا جھونکا گرا دے، یا کوئی بھی خطرہ ہو سکتا تھا نا اس کے لیے. لیکن وہ ایک بہت سوٹیبل جگہ پر رکھا گیا جو اسی کے لیے بنی تھی. پھر یہ کہ وہ چراغ ہوا میں ٹمٹما نہیں رہا بلکہ اس کو شیشے کا ایک کورنگ بھی مل گیا. نتیجہ کیا ہوا کہ اس کورنگ نے اس کی روشنی کو اور محفوظ بھی کیا اور تیز بھی کیا. اب مثلاً آپ دیکھیے کہ جتنی بھی روشنی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ عموماً کس میں ہوتی ہیں؟ شیشے میں ہوتی ہیں نا. چاہے آپ دیکھیں کہ لالٹین ہو یا پھر بلب ہو یا کوئی بھی چیز جس کی روشنی شیشے سے نکلتی ہے وہ اس روشنی کو اور زیادہ تیز بنانے میں مددگار ہوتی. یعنی وہ شیشہ اس روشنی کو اور زیادہ تیز کرنے میں مددگار ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جس چیز سے وہ چراغ جل رہا ہے، یعنی وہ زیتون کا تیل، تو تیل بذات خود بھی اگر دیکھا جائے چمکدار ہوتا ہے نا. کسی چیز پر اگر ملا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس چیز پہ بھی چمک آ جاتی. اور باقی تیلوں کی نسبت زیتون کا تیل جو ہے اس میں زیادہ یہ صلاحیت موجود ہے کہ اس کے اندر سے دھواں بھی زیادہ نہیں نکلتا اور اس کی آگ زیادہ صاف شفاف ہوتی. ماحول بھی، پھر شیشہ بھی، پھر جہاں سے وہ سسٹین کر رہا ہے، ان سب چیزوں کے اندر ایک روشنی تھی، موافق ماحول تھا. یہ سب چیزیں جب اکٹھی ہوئیں تو وہ نور جو انسان کے اندر تھا وہ بھی خوب پنپ گیا. نور ہدایت جب اس کو ملا تو نور علی نور ہو گیا. اور پھر یہاں آپ دیکھیں کہ صرف زیتون کا بھی درخت نہیں بتایا گیا بلکہ نہ مشرقی نہ مغربی، یعنی عمدہ ترین درخت کا پھل. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی طرف یعنی ایمان کی طرف، اسلام کی طرف، ہدایت کی طرف جس کو چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے. فطری رہنمائی تو سب کو برابر کی ملی، لیکن باہر کی رہنمائی سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے یا وحی الہی سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے جس کے لیے اللہ کا اذن ہوتا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ جس کے اندر رغبت ہوتی، کیونکہ جس کے اندر جس چیز کی طلب اور تڑپ اور چاہ اور ایک خواہش ہوتی ہے انسان اسی راستے پہ چلنے لگتا ہے اور بالآخر اپنی منزل کو پا لیتا ہے. جہاں چاہ وہاں راہ. تو جب اندر ایک چاہت ہوتی ہے تو پھر انسان وہاں تک راستہ بھی خود ڈھونڈ لیتا ہے، پھر کسی اور کو پکڑ پکڑ کے زبردستی اور جبرن وہاں تک لے جانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی. آپ دیکھیے کہ جیسے آنکھ کا ایک نور ہے نا جس کی وجہ سے ہر شخص دیکھتا ہے، لیکن ہر شخص کا دیکھنا ایک جیسا نہیں ہے. آنکھ دیکھنے کا ایک آلہ ہے، لیکن کچھ لوگ صرف ظاہری طور پر چیزوں کو دیکھتے ہیں اور کچھ بصیرت کی نگاہ رکھتے ہیں. وہ مادیت سے آگے نکل کر ڈیپتھ میں جاتے ہیں، وہ صرف ظاہری چیزوں پر نہیں اٹکتے. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جس عضو سے انسان کام نہیں لیتا تو آہستہ آہستہ وہ عضو بیکار ہو جاتا ہے. مثلاً اگر آپ دیر تک اندھیرے میں رہیں تو روشنی میں آ کر آپ کی آنکھ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ کھلتی نہیں. آپ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے وہ روشنی برداشت ہی نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک فطری نور ہر انسان کے اندر رکھا، جیسے آنکھ کی روشنی سب کے لیے رکھی. ایکسیپشنل کیسز تو اور ہیں لیکن عام حالات میں. اسی طرح جیسے آنکھ کی روشنی سب میں رکھی تو فطرت کی روشنی بھی سب میں رکھی. کچھ لوگوں نے اس روشنی سے کام نہیں لیا اور اس سے حق کو نہیں پہچانا. نتیجہ کیا ہوا کہ جس طرح آنکھ سے کام نہ لیا جائے، اندھیرے میں ہی رہا جائے، آنکھیں بند ہی رکھی جائیں تو روشنی میں آنکھ کھل نہیں سکتی یا کام نہیں کرتی یا ایک دم اندھا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح جو شخص اس دل کے نور بصیرت سے فائدہ نہیں اٹھاتا اس سے پھر وہ صلاحیت چھن جاتی ہے. اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے، زبردستی ہدایت نہیں دیتا.
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی مثالیں بیان کرتا ہے، جس طرح یہ مثال بیان کی گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ نور ایمان کیا ہوتا ہے، مومن کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اور مومن کا اپنے رب سے تعلق کیسا ہوتا ہے، اور اس تعلق سے کس طرح وہ اپنے ظاہر اور باطن کو، اور نہ صرف اپنے ظاہر و باطن کو بلکہ پورے ماحول کو روشن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب ذرا تلاوت آپ سنیں گے۔ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں رکھا ہوا چراغ ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو، یعنی بھڑک پڑتا ہو، چاہے آگ اس کو نہ لگے، روشنی پر روشنی، یعنی اس طرح روشنی پہ روشنی بڑھنے کے سارے اسباب جمع ہو گئے۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے یا ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ پھر خلاصہ، روشنی سے مراد اللہ کی ہدایت، طاق سے مراد جس میں چراغ رکھا ہوا ہو، اور چراغ مومن کا دل، اور شیشہ اور تیل اس کی استعداد میں اور اضافہ کرنے والی چیزیں، وہ خارجی اثرات سے پوری طرح محفوظ۔ اس طرح استعداد اتنی بڑھ گئی کہ منتظر ہے کہ کب حق سامنے آئے اور وہ فوراً اس کو قبول کر لے۔ حقیقی مومن اپنی فطری استعداد کو ضائع نہیں کرتا، حق کی دعوت سامنے آتے ہی اسے قبول کرتا ہے۔ اس طرح اندر کا نور اور باہر کا نور مل کر ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے۔ سینے میں دل کیوں رکھا گیا ہے؟ تاکہ محفوظ رہے۔ اگر سینے میں نہ ہوتا، ہاتھ پہ رکھا ہوتا تو جیسے ہم ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں، تو اسی طرح چراغ کو طاق میں کیوں رکھا گیا ہے؟ محفوظ رہے۔ ایک اور تلاوت سنیں گے اور انگلیاں رکھیں ایک ایک لفظ پر، اور ساتھ ساتھ امیجنیشن سے کام لیں کہ جہاں جو لفظ پڑھا جائے گا اس کے مطابق آپ مفہوم سمجھیں کہ کیا۔ رک کر کوشچن کروں گا میں آپ سے، پھر اس کو دیکھیے۔ اللہ نور السماوات والارض، کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، گویا آسمان و زمین میں ہر چیز جس کا وجود ہے، اور ہر وہ چیز جس کے اندر روشنی ہے یا روشنی بخشنے والی ہے، اس کا وجود کہاں سے آیا ہے، یا اس کا منبع و مصدر و ماخذ یا بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر ان چیزوں کو نہ صرف یہ کہ اس نے بنایا بلکہ کام کرنا بھی سکھایا۔ ان چیزوں میں ایک خاص چیز کون ہے؟ انسان، اور انسانوں میں خاص انسان مومن۔ نور تو اللہ نے سب کو دیا تھا، لیکن سب انسانوں نے اس سے کام نہیں لیا۔ ان کے ماحول نے شیشے کو اتنا میلا کر دیا کہ اندر کا نور بھی گویا بجھ کے رہ گیا، اس کا اتصال باہر کے نور سے نہ ہو سکا، یعنی وحی الہی سے۔ اس کے برعکس جس کا دل محفوظ رہا، جس کی اندر کی روشنی محفوظ رہی، اسے باہر کی طرف سے آنے والی روشنی نے مزید قوت عطا کی، اور پھر اس سے یعنی بندہ مومن سے ایسی روشنی پھوٹی کہ اس کا سارا ماحول بھی روشن ہو گیا، اس کا دل بھی روشن ہے، اور یہ روشنی اتنی شدید ہے کہ آس پاس سے بھی جہالت کے اندھیروں کو دور کرنے والی۔ اور اس طرح نور پر نور، اندر کے نور پہ باہر کا نور، اور باہر کے نور سے بھی ایک چین ری ایکشن ایسا شروع ہوا کہ وہ ستارہ جہاں جہاں طلوع ہوا یا روشنی کی کرن جہاں تک پہنچی، وہاں ایک اور چراغ بن گئی جس نے اپنا آس پاس کا ماحول روشن کر دیا۔
کیا سمجھ میں آیا؟ ابھی تک تو ذرا سی علمی زبان میں بات ہو رہی تھی نا، اب اس کو عام زبان میں لائیے، عام روزمرہ زندگی کی مثالوں سے بات کیجیے، ٹھیک ہے، تاکہ ہیبت دور ہو۔ میڈم جیسے آپ نے بتایا کہ نور آنکھ کا بھی نور ہے، تو مجھے جب یہ تلاوت ہو رہی تھی تو مجھے بالکل اس طرح لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میڈم ہماری جو آنکھیں ہیں وہ بھی تو ایک طاق میں رکھی ہوئی ہیں نا، طاق سا ایک سیف جگہ، اور پھر اس کے بعد اس کی چراغ، اس کی ہماری جو آنکھ کا نور ہے وہ، اس کے بعد اس کے بعد جو شیشے کی آپ نے مثال دی ہے وہ لینزز، اور اس کے بعد جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تارے کی طرح تو آئی بالز ہمارے، جس طرح اس میں سے روشنی نکلتی ہے، اور اس کے مطلب ہم لوگ کا نظر اسی سے ہی آتا ہے، اور اس کے بعد کہ شجرۃ مبارکۃ، یعنی انسان کا دل جو مطلب مبارک ہے، ببرکت ہے، اور اس کے بعد وہ دل جو کہ جس میں ایمان ہو اور جو کہ مشرق اور مغرب کے تعصب سے پاک ہو، وہ دل صرف اپنے تک نہیں رہتا، پھر وہ آگے اور بھی لوگوں کو بھی اس سے روشنی ملتی ہے، جی ہاں، اور پھر اس طرح نور علی نور ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، دیکھا ہے جو کچھ میں نے، اوروں کو بھی دکھلا دے۔ میڈم یہ جو طاق کی مثال دی ہے اس میں ٹھیک ہے ماحول بھی ہے، لیکن طاق میں چراغ رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی فلیم اپنے مرکز سے نہیں ہٹتی، اگر آپ اس کو پھونک میں مارتے ہیں تو فلیم اپنے مرکز پہ واپس آ جاتی ہے، سیدھی رہتی ہے، بالکل سیدھی رہتی ہے، یعنی بندہ مومن اپنے مرکز سے نہیں ہٹتا۔ پھر یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ماحول جو ہے وہ انسان کو پنپنے میں مدد دیتا ہے، لیکن میڈم ایک چور چوری کرتے وقت یہ تو نہیں دیکھتا کہ میرے چاروں طرف چوری کر رہے ہیں تو میں چوری کروں، یا قاتل یہ نہیں دیکھتا کہ میری چاروں طرف لوگ قتل کر رہے ہیں تو میں قتل کروں۔ تو بندہ مومن اگرچہ اس کو ماحول نہیں بھی ملتا تو بھی اس کو اپنے نور کو اتنا پروٹیکٹڈ اور اتنا مضبوط رکھنا ہے کہ آس پاس اگر ماحول نہیں بھی ملے تو اس کو روشنی دینی ہے، ان لوگوں کے لیے اس کو منبع ہدایت بننا ہے۔ یعنی سچا نور جو ہوتا ہے وہ ماحول نہ ملنے پر بھی باقی رہتا ہے، لیکن اگر ماحول مل جائے تو اس کو زیادہ پنپنے کا موقع ملتا ہے، اور اگر نہ ملے تو بھی وہ مان نہیں پڑتا۔ میڈم مجھے یوں سمجھ آ رہا ہے جیسے پیٹرول ہوتا ہے، اس کے ٹریلز اگر ہر جگہ بچھا دی جائیں اور صرف ایک ماچس کی تیلی لگا دی جائے تو ایک میجر ایکسپلوژن قریب سے ہوتا بھی ہے۔ گزر جائے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت کے جو ٹریلز ہیں وہ پوری کائنات میں بکھیر دیے ہیں، صرف ایک چراغ چاہیے، اور وہ چراغ اگر مل جائے اس تیل سے تو پھر پوری کی پوری ایکسپلوژن ہو، پورا کا پورا ماحول جو ہے وہ روشن ہو جائے۔ میڈم یہ ایسی آیات ہیں کہ ان پہ کوئی کامنٹ کرنے سے بھی ڈر ہی لگتا ہے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہر مومن جو ہوتا ہے اپنے دل میں ایک جوش اور ولولہ لے کے پھر رہا ہوتا ہے، وہ آگ سی اس کے اندر ایک جل رہی ہوتی ہے، لیکن جب دوسروں تک پہنچتی ہے تو بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کا اثر لوگوں کے دلوں پہ ٹھنڈک ہونا چاہیے، یہ جلانے والا نہیں، وہ اندر جلتا رہتا ہے، اپنے آپ کو جلاتا رہتا ہے اللہ کی خاطر، جیسے چراغ ہوتا ہے جی وہ خود تو جلتا ہے لیکن یہ کہ آس پاس کو ایک اندر گرمی ہے لیکن باہر جب اس کا ٹھنڈک اثر پہنچے تو وہ ٹھنڈا پہنچے تاکہ سب روشنی ہو اور جلنا نہ ہو۔ میم سائنس جو ہے وہ عقل کا مرکز دماغ کو قرار دیتی ہے نا، جبکہ قرآن شریف عقل کا مرکز دل کو قرار دیتا ہے، تو یہ نور اس سے بڑا ریلیٹڈ ہے۔ اگر دل کے اندر نور ہدایت بیدار ہو گیا، انسان کے اندر کی روحانیت بیدار ہو گئی، ہم تمام عمر ہم سب جو یہاں ہیں قرآن شریف بھی پڑھتے تھے، ترجمہ بھی پڑھتے تھے، لیکن اب جو اپنے اندر جذب کر رہے ہیں اور جو ہمارے اندر روحانیت بیدار ہو رہی ہے وہ اصل چیز ہے، تو یہ آیت اس سے بڑی ریلیٹڈ ہے۔ جیسے ایک سیئنگ ہے کہ two men were standing behind the prison bars, one saw the darkness, the other saw the stars۔ تو ایک ہی جگہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں لیکن اس کے اندر جس کے اندر پازیٹیو تھی، آپٹیمزم تھا، اس کو بھلائی ملی۔ تو اللہ میاں سے اگر طلب رکھیں گے، اور یہ تو مطلب ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اسے ہدایت مانگیں اور وہ آپ کو ہدایت نہ دے، تو اندر طلب رکھیں گے، دل کے، دماغ کے نہیں، دل کو کھولیں گے اور روشنی کی امید رکھیں گے، تو یہ فیتھ ان پریئرز والی بات ہے کہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت نہ ملے۔ بالکل، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وحی کا نزول ہوا، بعض اوقات ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے اور وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ تو بات یہ کہ جس دل کے اندر روشنی ہوتی ہے اسے کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا کرتی ہے، وہ ہر چیز میں جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین آسمان کا نور ہے تو ان چیزوں کو ہم اللہ تعالیٰ مان لیں، یہ چیز شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب روشنی ہوتی ہے تو آپ اچھے برے کی پہچان کرنے لگتے ہیں، آپ کو ایک خاص قسم کی ہدایت نصیب ہوتی، اور
جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ان کے ذریعے پھر بنانے والے کی معرفت حاصل ہوتی. ایسا لگتا ہے کہ جس طرح یہ آیت پڑھ کے ایک تصور آتا ہے ذہن میں کہ مومن پورا کا پورا شیشے کا بنا ہوا ہے. جس طرح روشنی اگر اس کی طرف آئے تو ایک دم وہ ریفلیکٹ کرے گا اس روشنی کو. جس طرح اگر سوچیں گے تو عام شیشے کے بنے ہوئے مومن، تو روشنی اگر ان کے قریب آئی تو روشنی پھیلتی جائے گی، اتنا زبردست منظر آ جائے گا. اور ایک اگر کافر کو سوچیں لکڑی کا بنا ہوا ہے، روشنی اس کی طرف آئی، اس نے روشنی ایبزارب بھی نہیں کی نہ ریفلیکٹ کی، تو اس طرح سا ایک تصور سا آتا ہے کہ روشنی پھیلتی چلی جائے گی. نورن علی نور، نور پر نور، اس میں اسباب کا جمع ہونا بھی ہے. جیسے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تیل کی کوالٹی اعلیٰ ہے، فانوس اچھا ہے. اگر انسان کے اندر نور فطرت ہے اور ماحول اچھا ملا اور اس چراغ کا تعلق اللہ کی کتاب سے جو خود ایک نور ہے، کیونکہ قرآن پاک کے لیے بھی لفظ نور استعمال ہوتا ہے. اگر بندہ مومن ایمان لانے کے بعد اللہ کی کتاب سے ایک تعلق مضبوط کر لیتا ہے، اس کو مسلسل ایک ایسی انرجی ملتی رہتی ہے کہ جس سے اس کا پھر چراغ روشن رہتا ہے. اگر چراغ اچھے سے اچھا بھی ہو، لیکن اگر تیل ختم ہو جائے یا تیل کم ہونے لگے تو روشنی ماند پڑ جاتی اور کبھی کبھی بجھ بھی جاتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تیل پراپر ہوتا ہے تو روشنی اور طرح ہوتی ہے، جب کم ہوتا ہے تو اس میں کمی آتی ہے، جب بالکل ختم ہوتا ہے تو جب تک وہ بتی جس سے وہ آگ جل رہی ہوتی ہے اس میں تیل ہوتا ہے وہ بتی جلتی رہتی ہے، اور جب ہر طرح سے بالکل خشک ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ بتی ایک دم سے جل کے راکھ ہو جاتی ہے اور روشنی بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ نور روشن رہے اور بڑھتا رہے تو اس کے لیے اللہ کی اس کتاب سے تعلق بے حد ضروری، اور اس کو شجرۃ مبارکۃ لا شرقیہ ولا غربیہ، کوئی تعصب نہیں اس کتاب میں، اس میں کوئی مشرق اور مغرب کا کانسیپٹ نہیں. آج کی کوئی اخبار اٹھا لیں، کوئی فلسفے دیکھیں، اس میں انسانوں کو، زمین کو جغرافیائی حدود میں تقسیم کر کے، ٹھیک ہے پہچان کے لیے تو نام ٹھیک تھے، لیکن اب دونوں ناموں میں ایک تصادم بھی آ گیا. اس وقت مغرب اور مشرق کے درمیان جو ایک تصادم کی کیفیت ہے، قرآن اس سے خالی ہے. یہ پیغام مشرق کے لوگوں کے لیے بھی اور مغرب کے لوگوں کے لیے، غریب کے لیے بھی ہے، امیر کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے، مرد کے لیے بھی ہے. یعنی اس کے اندر نہ یہ جینڈر باعث ہے اور نہ ہی جغرافیہ اور کسی اور بنیاد پر یہ انسانوں میں کوئی تفریق کرتا ہے، نہ رنگ میں اور نہ نسل میں کوئی فرق کرتا ہے. یہ روشنی سب کے لیے برابر کی ہے، جو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے. تو جب تک خالص اور پیور چشمے سے سیرابی نہ ہو، خالص تیل نہ ہو، تو روشنی کی کوالٹی ماند پڑ جاتی ہے. وہ روشنی اتنی ہی اچھی ہوتی ہے جس کو زیادہ سے زیادہ خالص تیل ملتا ہے، چمکدار تیل ملتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اگر مٹی کا تیل جلایا جائے تو روشنی اور طرح کی ہوتی، لکڑی جلائی جائے تو روشنی اور طرح کی ہوتی، کینڈل جلائی جائے تو روشنی اور طرح ہوتی، زیتون کے تیل کا چراغ جلایا جائے تو روشنی اور طرح کی ہوتی. انسان جتنا زیادہ خالص نیت کے ساتھ اللہ کی کتاب کو بغیر کسی تعصب کے پڑھتا ہے، اس سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کا باطن بھی روشن ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی نگاہوں میں بھی روشنی ہوتی ہے، اور وہ روشنی اتنی زبردست ہوتی ہے کہ ایسے شخص کے پاس جو بھی بیٹھ جائے وہ بھی روشن ہو جاتا ہے. اور پھر ایک سے ایک چراغ جہاں بھی جلتا ہے وہاں روشنی پھیلتی چلی جاتی. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية
لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. انہوں نے جو لا شرقیہ کو 2 دفعہ دہرایا تو اس سے ایک خیال آ رہا تھا کہ دین کی روشنی جبھی عام ہوتی ہے جب انسانوں سے تعصبات نکلتے ہیں. تعصبات کس کے؟ کہ میں شہر سے ہوں، فلاں دیہات سے ہے، میں پڑھا لکھا ہوں، فلاں ان پڑھ ہے، میں اردو بولتا ہوں، فلاں سندھی بولتا ہے، میں اس ملک سے ہوں، فلاں اس ملک سے ہے. اس طرح کی جو تقسیمیں ہیں جب تک یہ ختم نہیں ہوگی اور جب تک یہ فاصلے ختم نہیں ہوں گے اور جب تک یہ تکبر کے بت نہیں ٹوٹیں گے. تکبر کے بت ہو جاتے ہیں نا کہ آپ اپنے رنگ، نسل، زبان کی بنیاد پر یا اپنے علم کے تکبر میں مبتلا ہو کر دوسروں کو کمزور سمجھنے لگیں یا گھٹیا سمجھنے لگیں یا ان کو اگنور کرنے لگیں یا ان کو بیکار سمجھیں. تو جب تک یہ آر دل سے نہیں نکلے گی اس وقت تک روشنی نہیں پھیلے گی. کیونکہ روشنی کو کیا چیز روکتی ہے؟ ایسی چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہے نا. یہ اگر مثلاً میرے دل میں آپ میں سے کسی کے بارے میں بھی کوئی تعصب کی بات ہو، یعنی کسی کو میں صرف اس لیے اہمیت دوں کہ وہ میری زبان بولتا ہے، یا کسی کو اس لیے اہمیت دوں کہ وہ میرے ملک سے ہے مثلاً، یا یہ کہ کسی بھی بنیاد پر، اور دوسرے کو اس لیے پیچھے کر دوں کہ چونکہ یہ کم پڑھا لکھا ہے، یا یہ کہ یہ زیادہ مالدار نہیں ہے، یا کسی بھی وجہ سے. جیسے وہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر سردار لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان غریبوں کو ہٹائیں تو ہم مجلس میں آئیں گے. تو اگر اس طرح کی کوئی بھی چیز کسی پیغمبر نے نہیں کی اور دین کی طرف بلانے والے بھی جب تک اپنے دل سے یہ رکاوٹیں دور نہیں کریں گے تو روشنی پھیل نہیں سکتی، چھوٹا ہو یا بڑا ہو. استاد کے دل میں، روشنی پہنچانے والے کے دل میں، سب کے لیے برابر کی قدر ہونی چاہیے. یہ قدرتی بات ہے کہ کچھ لوگوں کا اخلاق آپ کو زیادہ متاثر کرتا ہے، کچھ کی محنت اور مشقت آپ کو بہت متاثر کرتی ہے، کچھ کی دلچسپی آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے کہ اچھا اس کی دلچسپی زیادہ ہے دین میں. اس بنا پر تو آپ کی کشش ایک کی طرف زیادہ ہوتی ہے، دوسرے کی طرف کم ہو سکتی ہے. کہ جو خود انٹرسٹ نہیں شو کرتا تو آپ بھی پھر اس طرح انٹرسٹ شو نہیں کرتے. یہ تفریق ایک اور طرح کی ہے جو جذبات کا معاملہ ہے. لیکن انسانی قدر و قیمت دنیاوی کسی بھی سٹینڈرڈ کی وجہ سے کم یا زیادہ ہو تو یہ چیز رکاوٹ بن جاتی ہے. آپ روشنی کو عام نہیں کر سکتے کیونکہ سارے پردے مشرق یا مغرب کی طرف، کیونکہ ابھی میں نے تفسیر کی تھی نا کہ نہ مشرق کی طرف کوئی آڑ ہے کہ ادھر سے روشنی نہ پہنچے اور نہ مغرب کی طرف سے کہ ادھر سے کوئی نہ پہنچے. سب طرف ساری آڑ یا رکاوٹیں ختم ہیں، روشنی پوری طرح اس تک پہنچ رہی ہے اور وہاں سے دوسروں تک پہنچ رہی ہے.